اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین عظام و محترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شامی کائنات کے بدر الدجا، انیس بے کساں، سیاح لا مکاں، چارہ ساز درد منداں، مالک این و آں، صاحب بخت جواں، نو بہار بوستاں، شاہ باز لا مکاں، مالک گنج نہاں، حبیب رحماں، صاحب قرآن، سرور کائنات، فخر موجودات، انیس الغریبین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، اولیاء اکرام، محبوبان خدا، بارگاہ رب قدیر کے مقرب اور پسندیدہ بندوں کا ذکر جمیل کئی جمعوں سے چل رہا ہے. اس مہینے کی مناسبت سے
آفتاب ولایت، ماہتاب کرامت، شمس العارفین، تاج الاصفیاء، آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات رسول اللہ، حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گفتگو جاری ہوئی تھی۔ وقت کی تنگی کے تئیں باتیں پوری نہ ہو سکیں۔ حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار انہی اولیاء اکرام بزرگان دین رب کے محبوبوں میں سے ایک ایسے جلیل القدر، ایسے باعظمت، رفعت و کرامت، روحانیت و ہدایت کے سرچشمہ ہیں کہ پس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو ہمارے اور آپ کے بیچ جگہ جگہ، محلہ محلہ، گلی گلی، علاقہ علاقہ جلوہ بار فرما دیا ہے۔ یہ انتظامات غیبی ہمارے ہی بھلائی کے واسطے ہوئے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو، جہاں کہیں ہو، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی دکھ ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، بس اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے دیار، اپنے پڑوس، اپنے شہر کے کسی میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا مدعا پیش کرو، اپنا دکھ درد پیش کرو، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر دعا کر لو، تو پروردگار عالم تمہیں نہیں، اپنے محبوب کی محبت کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا۔ مشکلوں سے آسانی مل جائے گی، مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا، دکھ درد سے رہائی مل جائے گی، آسائش ملے گی، شادابی ملے گی، خوشحالی ملے گی، عزت ملے گی، وقار ملے گا، بلندی ملے گی۔ جو جو خدا سے مانگو گے ان کے صدقے میں اللہ سب عطا فرمائے گا۔ اولیاء اللہ بڑی عظمت کے افراد ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں بڑی شان، بڑا رتبہ، بڑا وقار عطا فرمایا ہے۔ جو بھی ان کی بارگاہ میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے۔ خدا والوں کے دامن کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، ان سے محبت رکھنا چاہیے، ان کی عقیدتوں کا چراغ سینوں میں روشن رکھنا چاہیے، ان کی غلامی میں زندگی کا لمحہ لمحہ بسر کرنے کی جستجو اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مدد کے لیے، ہماری حاجت روائی کے لیے، ہماری مشکل کشائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہم پر رحمت برسانے کے لیے، ہم کو اپنی بارگاہ سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے واسطے یہ انتظام کیا ہے۔ اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ بدعقیدے لوگ، دیوبندی لوگ، وہابی لوگ
تو کہتے ہیں کسی کے پاس کچھ نہیں، سب محتاج ہیں، کسی کو کوئی طاقت نہیں، کچھ نہیں، جو کچھ دے گا وہ اللہ دے گا۔ بے شک دینے والا تو میرا خدا ہی ہے، لیکن خدا نے اپنی قدرتوں کی بنیاد پر اپنے ان محبوب بندوں کو بھی طاقت، قوت، عزت، مرتبہ، رتبہ عطا کر دیا ہے، اور جب اس کے پسندیدہ اور محبوب کی چوکھٹ پر کوئی حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ کا کرم اور اس کا سایہ رحمت اور اس کی عطا بس اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوبوں کی چوکھٹ کی آبرو کو بچانا چاہتا ہے۔ ایمان، عقیدہ، دنیا، آخرت سب کچھ سمر جاتی ہے اللہ والوں کی چوکھٹ پر حاضری دینے سے، اور ان سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مانگنے والے کو مانگنے سے سوا مل جاتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہے، اور سرکار غوث اعظم کا زمانہ بھی حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار نے پایا ہے۔ آپ کی عمر شریفہ بڑی لمبی ہوئی ہے، 400 سال سے زیادہ یا کم و بیش آپ کی عمر شریفہ گزری کہ حضور سرکار غوث اعظم کا دربار یوں ہی عظمت والا، شہرت والا، عزت والا، ہر سائل کا سوال دربار سے پورا ہوتا، ہر منگتے کو مانگنے سے سوا ملتا، ہر ایک پر کرم ہوتا۔ دربار غوث اعظم کی شان یہ ہے کبھی کوئی خالی نہیں پھرتا، ذرہ آتا ہے آفتاب بن جاتا ہے، قطرہ آتا ہے دریا بن جاتا ہے، چادنا آتا ہے آلہ بن جاتا ہے، چھوٹا آتا ہے بڑا بن جاتا ہے، گمراہ آتا ہے ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، کوئی دنیا دار آتا ہے وہ دیندار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ نظر غوث اعظم کے میں وہ کمال ہے، دربار میں چور آتا ہے تو وقت کا ابدال بنا دیا جاتا ہے۔ یہ شان میرے غوث اعظم کی ہے، بڑا رتبہ اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے، ہر ایک کو کبھی خالی نہیں پھرایا کہ دربار غوث اعظم میں آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن نصیبہ خاتون حاضر دربار غوث اعظم ہو گئیں اور اپنے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لیا، مچلنے لگ گئیں، بلکنے لگ گئیں، آنسوؤں کے دھارے بہنے لگے۔ نصیبہ خاتون نے مچل کر عرض کیا غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ بھائی جان، زمانے کی بگڑی بناتے ہو، ہر کی مشکل آسان کرتے ہو، ہر کا مقدر چمکاتے ہو، ہر کسی کو مانگنے سے سوا دیتے ہو، میں محروم ہوں، اولاد سے میری گود نہیں بھری ہے، مجھے اللہ نے کوئی آج تک اولاد نہیں دیا، عبد القادر جیلانی تمہاری ذات پر بھروسہ کر کے میں آئی ہوں، مجھے بھی صاحب اولاد بنا دو، اولاد دے دو، بیٹا دے دو۔ سرکار غوث اعظم کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مشکل کام تھا، حالانکہ سرکار غوث اعظم نے اس سے پہلے ایک کو صاحب اولاد بنایا، اور ایسے کو صاحب اولاد غوث اعظم نے بنایا تھا جس کی عمر بھی زیادہ، فنا فی شیخ، اور وہ شخص بوڑھا، کمزور، نحیف و ناتما تھا، عمر بھی اولاد کی جیسے لگتا تھا کہ عمر اولاد ہونے کی ختم ہو گئی ہے،
نہایت کمزور تھے، غوث آدم کے مرید تھے، انہیں بھی تمنا تھی کہ اللہ ہمیں کوئی اولاد عطا کر دیتا، میرے بعد میرا جانشین ہوتا، میری یاد رکھتا، دین کی خدمت کرتا۔ بہت تمنا رہی لیکن اولاد انہیں نہیں ملی تھی کہ ایک روز سرکار غوث اعظم کی نظر عنایت ہو گئی اور اپنے اس بوڑھے کمزور ناتواں مرید سے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، مرید سے کہا کہ دیکھو تمہیں اولاد کی تمنا ہے، اولاد کی آرزو ہے، اولاد کی تمہیں لگن ہے، اب تک اللہ نے تمہیں صاحب اولاد نہیں بنایا، لہذا کل سے تم نماز فجر کے بعد میں اپنے وظیفے میں مشغول رہوں گا، تم آنا اور بلا تکلف، بلا تردد، بلا کسی پریشانی کے آنا اور تم میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ لگا کر بیٹھ جانا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، مرید سے فرما دیا، مرید کی تو بارگاہ میں حاضری دینے کی ہمت جسارت نہیں ہوتی تھی، وہ کیسے آئیں گے اور کیسے پیٹھ سے پیٹھ لگا کر بیٹھیں گے، یہ ایک بڑی ہمت کی بات تھی، لیکن مرید بھی تھے، اصلی سچے مرید تھے، غوث اعظم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ صادق تھا کہ آپ آئے اور غوث اعظم نے فرمایا تھا کل نماز فجر کے بعد میں اپنے اوراد و وظائف میں مصلی پر رہوں گا، مصروف رہوں گا، تم آنا اور میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ لگا کر بیٹھ جانا۔ وہ آئے، اپنے حکم کے مطابق آئے اور آنے کے بعد اپنی پیٹھ کو غوث اعظم کی پشت انور سے سٹا لیا، پیٹھ کو غوث اعظم کی پیٹھ سے لگا کر بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک غوث اعظم نے ہٹنے کو نہیں کہا، بیٹھے رہے۔ غوث اعظم اپنی پیٹھ کو مرید کے پیٹھ سے لگائے اور مرید اپنی پیٹھ غوث اعظم کی پیٹھ سے لگائے بیٹھے رہے۔ وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد سرکار غوث اعظم اپنے وظیفوں سے اوراد و وظائف سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کر اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ قربت کرو۔ اللہ اللہ، یہ سرکار غوث اعظم نے ایک ایسے بوڑھے سے کہا تھا جس کی تاب و تواں رخصت ہو چکی تھی، کوئی صلاحیت نہیں تھی، ناتواں تھا، کمزور تھا، سن رسیدہ تھا، عمر دراز بوڑھا تھا، لیکن آرزو تھی دل میں۔ غوث اعظم کا کرم ہو گیا، پشت سے پشت کو لگا کر بٹھالا اور پھر فرمایا جاؤ اپنی شریک حیات کے ساتھ قربت کرو۔ وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر گئے، غیبی مدد ہو گئی، قوت و صلاحیت ان کی بیدار ہو گئی، اپنی ضعیفہ کمزور زوجہ اپنی بیوی کے ساتھ قربت کی انہیں صلاحیت بیدار ہو گئی اور انہوں نے قربت کر لیا۔ قربت سے فارغ ہوئے، غسل کیا، سرکار غوث اعظم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قسمت میں تو اولاد نہیں تھی، لیکن میں نے اپنی اولاد تمہارے پشت میں ڈال دیا اور اب تمہاری زوجہ کے شکم مطہر سے بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ بیٹا بظاہر تو تمہارا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ میرا بیٹا ہوگا، اور وہ علم و عمل کا آفتاب ہوگا، فضل و کرامت کا مہتاب ہوگا، وہ روحانیت کا سرچشمہ ہوگا، وہ ہدایتوں کا پیکر ہوگا، وہ اولیاء کرام کا سردار بنے گا۔ سرکار غوث اعظم نے
یہ بھی فرمایا کہ اس کا نام تم محی الدین رکھنا۔ چنانچہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ غوث اعظم جب دینے پر آ گئے تو ایک نحیف و ناتما کمزور بوڑھے سن رسیدہ کو اس طرح سے آپ نے اولاد عطا فرمائی کہ کچھ بھی پاس نہ تھا، سب کچھ بیدار ہو گیا، قربت کیا، حمل قرار پا گیا، اور پھر ایام گزرے کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ بیٹا پیدا ہوا، آئے غوث اعظم کے دربار میں مزدے جافزہ سنایا۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا نام اس بیٹے کا محی الدین رکھنا۔ اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنا دیا، لیکن وہ بیٹا ایسا ہوگا جو علم و عمل کا آفتاب و مہتاب ہی نہیں، پوری دنیا میں چشمہ ہدایت پھیلائے گا اور اولیاء کا سردار بن کر چمکے گا۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی۔ وہ جو غوث اعظم نے بوڑھے کو دے دیا تھا، وقت آیا وہ بچہ پیدا ہوا، پھر اپنے سن شعور کو پہنچا، علم و عمل کا ایسا گوہر آبدار بن کر چمکا کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، فاضل، عابد، صالحین کے، نیکوکاروں کے، سالکین کے آپ امام بن کر چمکے۔ آج بھی آپ کی لکھی ہوئی کتاب تفسیر ابن عربی کے نام سے مشہور ہے۔ تفسیر ابن عربی غوث اعظم کی عطا سے بوڑھے کو جو بیٹا ملا، اس مرد جلیل کو جس کا نام غوث اعظم نے محی الدین رکھا، انہوں نے اپنے علم و روحانیت کی بنیاد پر قرآن کی ایسی تفسیر لکھی کہ آج بھی وہ کتاب درسگاہوں میں، لائبریریوں میں دیکھی جاتی ہے، لیکن معانی اور مطالب اور نکات اور گہرائی و گیرائی اس قدر ہے کہ لوگوں کی عقل سے بات باہر ہو جاتی ہے۔ یہ غوث اعظم کی عطا اس معاملے میں بھی ہوئی ہے، اولاد دیا ہے، لیکن آج جب ان کی بہن نصیبہ خاتون نے آہ کر دامن پکڑ لیا، مچل گئیں، تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جاؤ میری بہن، بدیع الدین کی آمد ہونے والی ہے ملک عراق و بغداد میں، شاہ بدیع الدین کے پاس جا کر سوال کرو، یہ تمہیں حصہ وہاں سے ملے گا۔ یہ غوث اعظم نے کہہ کر لوٹا دیا، حالانکہ سرکار غوث اعظم کے تعلق سے کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اب وہ بیٹا نہیں دے سکتے، اولاد نہیں دے سکتے، قدرت سے باہر تھا، طاقت سے خارج، ایسا کچھ نہیں سوچا جا سکتا۔ غوث اعظم چاہتے تو بہن کو بھی صاحب اولاد بنا دیتے، لیکن وہاں مہمان کا استقبال بھی کرنا تھا اور آنے والے عارف خدا کا پرچار بھی کرنا تھا، ان کی روحانیت کا اعلان بھی کرنا تھا۔ اس لیے غوث اعظم نے بھیج دیا کہ جاؤ آنے والے شاہ بدیع الدین کے پاس جا کر سوال کرو، اور بغداد کی سرزمین پر سیر و سیاحت کرتے ہوئے حضرت قطب مدار شاہ بدیع الدین علیہ الرحمہ کی آمد ہوئی تھی۔ بہن کو غوث اعظم نے بھیجا، وہ آئیں، شاہ بدیع الدین کے دربار میں حاضر ہو گئیں۔ حضرت شاہ بدیع الدین کے دربار میں حاضر ہو کر اپنا مدعا پیش کیا، اشک غم بہایا، اپنی آرزوؤں کا چراغ جو مدھے میں شکوہ کیا، بارگاہ شاہ بدیع الدین قطب مدار نے سن کر فرمایا کہ ارے بھائی، تمہارے بھائی تو خود ہی اتنے بڑے علم و عمل کے آفتاب و کرامتوں کے شہنشاہ ہیں، سارے اولیاء کے امام ہیں، سارے ولیوں کے سلطان ہیں،
تم میرے پاس کیوں چلی آئی ہو؟ اپنے بھائی سے تم نے کیوں نہیں کہا؟ مچل کر بولی سرکار میں نے اپنے بھائی کے دامن کو پکڑ لیا تھا، میں نے فریاد کیا تھا، میں نے گزارشیں کی تھیں، لیکن میرے بھائی نے فرمایا جاؤ شاہ بدیع الدین کے پاس تمہارا حصہ ہے، اور انہوں نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین نے سنا، بس آپ نے مراقبہ فرمایا، آنکھیں بند کیا۔ مراقبے کے بعد پھر آپ نے آنکھیں کھولیں، ارشاد فرمایا نصیبہ خاتون تمہاری تقدیر میں تو کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا ہے۔ سن کر اور مایوسی بڑھی اور بلکنے لگی اور پریشان ہو گئیں، تو قطب مدار شاہ بدیع الدین نے فرمایا تسلی رکھو، تسکین رکھو، قسمت میں نہیں ہے، لیکن عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے تو آبرو خدا رکھنے والا ہے، جاؤ اور اللہ تمہیں اب غیب سے صاحب اولاد بنا دے گا، لیکن یاد رکھنا بیٹا تمہارے بطن سے پیدا ہوگا، لیکن وہ بیٹا میرا رہے گا، تم اسے میرے حوالے کر دینا۔ نصیبہ خاتون نے وعدہ کر لیا اور وعدہ کر کے اپنے گھر گئیں۔ انہوں نے کہا بے شک صرف مجھے اولاد کی تمنا ہے، میں آپ کی خدمت میں دے دوں گی، آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے، میں پیدا تو ضرور کروں گی لیکن امانت کے طور پہ پرورش کروں گی، آپ ہی کے حوالے کر دوں گی۔ یہ سارے وعدے ہو گئے۔ شاہ بدیع الدین کے دربار سے نصیبہ خاتون لوٹ کر آئیں، گھر آئیں، پھر منشائے ربانی ہو گیا۔ عبد القادر جیلانی نے بھیجا تھا، بدیع الدین قطب مدار نے دعا کر دی تھی، قسمت بدل گئی، تقدیر چمک گئی، مقدر کا سکندر ہو گئی۔ گھر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن مطہر میں امانت کو محفوظ کرا دیا، اور برسوں سے نا امید خاتون جس کو کبھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، آج بدیع الدین نے دعا کی ہے، بدیع الدین قطب مدار نے نگاہ ولایت ڈالی ہے، اپنی کرامت کا اظہار کیا ہے۔ گھر آئیں تو گھر آنے کے بعد ان کے شکم مطہر میں اللہ تعالیٰ نے بچہ محفوظ کر دیا، استقرار حمل ہو گیا، اور پھر ایام گزرے تو گزرنے کے بعد ان کے یہاں بھی بیٹا تولد ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا۔ شاہ بدیع الدین آئے تھے سیر و سیاحت کرتے ہوئے، پھر آپ کسی اور ملک کی طرف روانہ ہو گئے، چلے گئے، برسوں گزرے، پھر شاہ بدیع الدین قطب مدار لوٹ کر بغداد میں آئے۔ آنے کے بعد پھر آپ نے اس خاتون نصیبہ خاتون کو طلب فرمایا۔ نصیبہ خاتون کا بچہ اب پروان چڑھ رہا تھا، بڑا ہو گیا تھا، صاحب اولاد ہو گئی تھی، اب ان کے نیت میں کچھ بدلاؤ آ گیا، اور شاہ بدیع الدین نے بلایا، فرمایا کہ تم نے کہا تھا کہ وہ بیٹا میرا رہے گا، میری خدمت میں رہے گا، لاؤ اس بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ تو نصیبہ خاتون ہیلہ حوالی کرنے لگیں، اور ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ وہ بیٹا تو اب ہے نہیں، وہ تو گزر گیا۔ بس جو ہی کہا، یہ نصیبہ خاتون کی زبان سے نکلنے والا جملہ تھا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی تھی کہ وہ دنیا کے کسی عام آدمی سے بات نہیں کر رہی ہیں، مرد خدا سے کر رہی ہیں، فنا فی اللہ سے کر رہی ہیں، عارف باللہ سے کر رہی ہیں، اسی بدیع الدین قطب مدار سے باتیں کر رہی ہیں جس نے دعا کر دیا تھا، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے نصیبہ خاتون کی گود کو بھر دیا تھا۔ کہہ دیا کہ ہے نہیں،
اب کیسے آپ کے حوالے کروں؟ شاہ بدیع الدین نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ہے نہیں تو نہیں رہے گا۔ بس آپ نے یہ فرمایا اور ادھر دربار سے نصیبہ خاتون لوٹی کہ اچانک خبر آپ کو راستے میں ہی مل گئی کہ آپ کا بچہ جو پروان چڑھ رہا تھا ابھی اپنے گھر کی چھت سے گر کر زمین پر آیا اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ دار فانی سے کوچ کر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ گھر پہنچی، دیکھا کہ معاملہ تو ویسا ہی ہے، بیٹا تو دنیا چھوڑ گیا۔ بے کس پریشان واہ ویلا کرتے ہوئے پھر اس بچے کو لے کر شاہ بدیع الدین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئی اور آنے کے بعد عرض کیا سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیا جائے، میرا بچہ بقید حیات تھا، میں نے آپ کی بارگاہ میں حیلہ کیا تو اللہ نے دنیا سے اسے اٹھا لیا۔ اے میرے سرکار میں چاہتی یہ ہوں کہ میرا بچہ زندہ رہے اور آپ کی ہی خدمت کرتا رہے۔ سرکار بدیع الدین قطب مدار نے سنا، سننے کے بعد تھوڑا تبسم فرمایا، پھر آنکھیں بند فرمائی، آنکھوں کا بند کیا، سارا اس کے حالات کا جائزہ لیا، آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا او نصیبہ خاتون تم غوث اعظم کی ہمشیرہ ہو، لیکن تم نے حیلہ کیا میرے ساتھ، اس لیے خدا نے اسے اس جہاں سے اٹھا لیا، لیکن تمہارا دل رو رہا ہے، اس لیے اب میں دعا کر رہا ہوں تمہارا بچہ پھر سے زندہ کر دیا جائے گا۔ اور کہا اور ادھر وہ زندہ پھر سے ہو گیا۔ شاہ بدیع الدین کی خدمت میں ماں نے حوالے کر دیا اور آپ نے اس بچے کا نام جانے من جنتی رکھا۔ زندگی کے آخر حصے تک جانے من جنتی وہ آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ پھر میں جمعہ آئندہ میں اس کے آگے کی باتیں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔